بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداعا وقترحم لا مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم لا سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد والصاحب اللبد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر الاتر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسکت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعنَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا کوئی گل نہیں ٹھیک ہے اور محمد و آل محمد بلندر صلوات دعا گو پروردگار عالم بانیان کا انتظام و انصرام بارگاہ زدی میں قبول و منظور فرمائے آپ تمام احباب کا اس فرش عزا پہ تشریف لانا مخدومہ عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار عالم حاجی انصر محمود کربلائی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی اور ان کی سنگت کے ان کے رفقا جتنے لوگ اس مجلس میں معاونین ہیں پروردگار تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اجازت ہے جی کچھ دیر گفتگو کی جائے سارے راضی ہو گئے ہو تو اب جو پیچھے میرے بھائی کھڑے ہیں یہاں جگہ پوری ہو گئی ہے اب آگے آنے کسی کو نہ دیں مجلس کا ماحول ہے یہ یاد رکھا کریں معصومین آ کے اس فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں اور توجہ میری طرف رکھیں میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لینا وقت کم ہے باتیں زیادہ ہیں فضائل زیادہ ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں قرآن کا سورہ بقرہ پڑھو تب بھی تلاوت ہے کوثر پڑھو تب بھی تلاوت ہے بس ایسے ہی آپ نے تھوڑا تھوڑا سا بولتے آنا ہے تاکہ حوصلہ افزائی ہو جائے مسلسل 4-5 برس سے آپ کے درمیان خطاب کر رہا ہوں آپ کو میں میرے اسلوب سے واقف ہیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں اس لیے دقت نہیں ہونی چاہیے پہلی ملاقات نہیں ہے آپ سے ویسے بھی مومن کی پہلی ملاقات ہو تب بھی پہلی نہیں ہوتی کیونکہ ہم سب نے ایک ساتھ علی کی ولایت کو عالم الست میں مانا ہے سب نے علی کی ولایت کو عالم الست میں قبول کیا ہے صلوات پڑھیں سارے بابا ایسی صلوات پڑھو مجلس پڑھنے کو دل کرے مل کے بآواز بلند صلی علی محمد ہم 40 سال کے بعد نبی ماننے والے نہیں ہیں پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں ہم اس وقت سے نبی مانتے ہیں جب نبی کہہ رہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو پتہ چلا مصطفیٰ اس وقت نبی تھا جب آدم نہیں تھے. اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے. اعلان رسالت 40 سال کی عمر میں مصطفیٰ نے کیا ہے. اور آیت تب اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ لِوَقْفِ الجِّنَاحَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے حضور رسول اللہ سے مخاطب ہے اللہ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو بلا، اپنے رشتہ داروں کو بلا، دعوت دے، گھر پہ بلا، کھانا کھلا. اس کے بعد اعلان کر. 40 رشتہ دار مصطفیٰ نے بلائے. میں نے کوئی تمہید نہیں کی، بات شروع کر دی ہے. 40 رشتہ دار مصطفیٰ نے بلائے. ان کو بلا کے گھر پہ دعوت دی کہ گھر پہ آ کے کھانا کھا لو. انتظام علی سے کروایا. گھر ابو طالب کا استعمال ہوا. فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ کی روٹیاں پکی. تو تاریخ جس کو کافر بتا رہی ہے نا، اسلام کی پہلی دعوت اسی کے گھر میں ہوئی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اسلام کی پہلی دعوت اسی کے گھر ہوئی ہے جسے دنیا کافر سمجھ رہی ہے. میں نے کبھی بھی حضرت عمران کا اسلام نہیں بتایا دنیا کو، کیونکہ میں اس کے ایمان پہ کیا بات کروں جس کا بیٹا خود کل ایمان ہے. اس کے اس کے احسان پہ بات ہونی چاہیے کہ ابو طالب نے اسلام پہ احسان کون کون سا کیا. ادھر آیت اتری، حبیب قرابت داروں کو بلاؤ، جب تمہاری اطاعت کر لے اس کے لیے اپنے کندھے جھکا دو. اس کے لیے اپنے کندھے جھکا لو. میرا مجمع میرا ساتھ دے تو جملہ کہو، مصطفیٰ کے کندھے صرف کائنات میں 2 ہی لوگوں کے لیے جھکے ہیں، یا علی کے لیے یا حسن و حسین کے لیے. ماشاءاللہ آمادہ بیٹھے ہیں، مجھے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں تو جملے پہ جملہ آپ کو عطا کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. بس کہے محمد والے بیٹے محمد، وہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں انہیں بھی میری آواز آ رہی ہوگی یقیناً، وہ بھی میرا ساتھ دیں گے. رسول اللہ نے کہا یا علی انتظام کرو. دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنی، مجھے ایک منزل تک آنا ہے. علی نے انتظام کیا. انتظام کر کے کھانے کا انتظام بنا. ایک بکری کی ران، کچھ روٹیاں 40 آدمیوں کے لیے علی لے آئے. انتظام علی کا ہے. ان کے لیے لائے ہیں جو پورا پورا بکرا کھا جاتے ہیں. ایک ایک آدمی. علی اتنی سی غذا لے کے آئے ہیں. علی نے یہی پہلے دن ہی بتا، ابھی تو 10 سال کے ہیں علی، 10 سال کے علی نے بتا دیا میں جانتا ہوں کس کو کتنا رزق دینا ہے. علی جانتے ہیں کس کو کتنا عطا کرنا. کھانا کھا کے اٹھ گئے. توجہ، آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ جاؤں گا. کتنا کتنا دینا ہے. کھا کے اٹھے. ابو جہل اور ابو لہب نے فیصلہ کیا کوئی پروپیگنڈا ہونا چاہیے، دعوت کامیاب نہیں ہونی چاہیے. اور لگا دیکھا جادوگر ہے، ہماری غذا کتنی ہے، ہمیں اتنے سے کھانے میں سب کو پورا کر دیا. رسول نے کہا جانے دو یا علی، کل پھر انتظام کر. پھر انہیں بلا، پھر انتظام کر، پھر بلا. کل پھر آ گئے، کھایا پیا، پھر اٹھ کے چلے گئے. تیسرے دن پھر مصطفیٰ نے کہا یا علی انتظام کر. پھر انہیں بلا. تیسرے دن پھر آئے. اب جو اٹھنا چاہا ابو طالب نے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے ابو لہب کے کہا بیٹھ جا. آج جو میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے، میرا سید کہہ رہا ہے، میرا سردار کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، وہ سن کے جا. او مسلمان، تو نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کے اعلان کے بعد. جو اعلان رسالت سے پہلے مصطفیٰ کو رسول مانے اسے ابو طالب کہتے ہیں.
جو آج میرا سید کہہ رہا وہ سن کے جا. رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. صرف لا الہ الا اللہ کو, محمد رسول اللہ بھی نہیں منوائے. کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. توجہ میری طرف رکھے تو میں جملہ آپ کو ہدیہ کروں. لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. 10 برس کا بچہ اٹھا, رسول نے کہا جو آج میری نصرت کرے گا, آواز آ رہی نا, جو آج میری نصرت کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا وسیع ہوگا, میرا رہبر ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میری طرف سے امام ہوگا, میری طرف سے رہبر ہوگا. جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے. 10 برس کی عمر کے بچے نے, میں نہیں کہہ رہا, پروفیسر فلپ پیٹی نے لکھا, انگریز مورخ ہے, انگریز مورخ, اس نے لکھا کہ 10 برس کے بچے نے جمپ کی اور جمپ کر کے کہنے لگا رسول اللہ انا ناصروں کا, میں تیری مدد کروں گا, میں تیری مدد کروں گا. رسول نے کہا یا علی تو کیسے مدد کرے گا؟ کہنے لگا جو آنکھ تیری طرف اٹھے گی اسے نکال لوں گا, جو کلائی تیری طرف بڑھے گی اسے توڑ دوں گا, جو گردن تیرے سامنے اٹھے گی اسے نکال دوں گا, اسے توڑ دوں گا. مصطفیٰ کے کہنے پر رسول نے کہا یا علی تو میرا جانشین, میرا خلیفہ, میرا وزیر, میرا وسیع, تو ہی سب کچھ ہے. بات آگے کی ہے جس کے لیے ساری محنت کر آیا ہوں. رسول نے روز مکے کی گلیوں میں نکلنا شروع کیا تبلیغ کرتے ہوئے. مصطفیٰ نے جیسے ہی دیکھا نا لوگوں نے اور کافروں نے کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کا پرچار کر رہا ہے, ہمارے بتوں کا انکار کر کے ایک کی دعوت دے رہا ہے, انہوں نے کہا اب ہم اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کی پشت پہ ابو طالب کھڑا ہے, اس کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے. مجھے نہیں پتا تم جملہ کیسے سنو گے, جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہ لگے ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایسے کرتے ہیں مکے کے بچوں کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں. مکے کے بچوں نے پتھر اٹھا کے ابو طالب کے بھتیجے کے مارنا شروع کیا. رسول سر سے لے کے پیر تک لہو میں ڈوب گئے. جب رسول سر سے لے کے پیر تک لہو میں ڈوبے تو چچا نے آتے ہوئے بھتیجے کو دیکھا کہ میرے لال یہ عالم کیا ہے, کس نے تجھے اس حالت میں پہنچایا؟ تب مکے کے لڑکے مجھے مارتے ہیں جب میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. تو ابو طالب نے بھتیجے کی کلائی کو پکڑا, مکے کے ہر گھر میں پہنچے اور جا کے کہنے لگے تمہارے بچوں نے میرے بچے کو مارا ہے, تمہارے بچوں نے میرے بچے کو مارا ہے, تمہارے بچوں نے میرے بچے کو مارا ہے. جب یہ سنا نا تمہارے بچوں نے میرے بچے کو مارا ہے, ساروں نے کہا ابو طالب ہم کیا کر سکتے ہیں, بچوں کا معاملہ ہے, بچے جانے, بچوں کا معاملہ ہے, بچے جانے. یہ کہنا تھا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ابو طالب نے مصطفیٰ کو لیا واپس چلے, دیکھا سامنے 10 برس کا ایک بچہ کھڑا تھا. آواز دی یا جی بابا, آج سے بھائی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اب ابو طالب کا بسر بھائی کے ساتھ ساتھ ہے. علی نے کہا میں رسول کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. کہتے کھجور کھاتے تھے علی, گٹھلی جیب میں رکھتے تھے, کھجور کھاتے تھے, گٹھلی جیب میں رکھتے تھے. چلتے اچانک علی نے دیکھا ایک کافر بچے نے پتھر اٹھایا, مصطفیٰ کی طرف پھینکنا چاہا. علی نے گٹھلی اٹھا کے ماری. کسی کی کلائی ٹوٹی, کسی کی کلائی ٹوٹی, کسی کی گردن ٹوٹی, کسی کی آنکھ ٹوٹی, کسی کی گردن ٹوٹی. سارے اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونے جمع کر کے ابو طالب کی حویلی کے پاس آئے. خدا کی قسم پورا مجمع اٹھ کے داد تھوڑی ہے, جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں. قسم کیا محمد اہل بیت محمد. ابو طالب کی حویلی کے سامنے آ کے سارے کافروں نے اپنے کھلونے رکھے کہ ابو طالب تیرے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. ابو طالب نے کہا بچوں کا معاملہ ہے, بچے جانے. محمد و آل محمد. وہ دن پھر علی نصرت رسول سے پیچھے نہیں ہٹے. انا ناصرک یا رسول اللہ, میں تیری نصرت کروں گا مصطفیٰ. اللہ نے آواز دی یقول الذین کفروا لست مرسلا. حبیب یہ تو تجھے کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, ان سے کہہ دے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک اللہ کافی ہے تیری گواہی کے لیے, ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بات بڑی تھی, آپ پیچھے رہ گئے ہیں. ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے.
ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے. سنا ہے نا آپ نے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا میں کافی نہیں ہوں. مصطفیٰ کی رسالت کے لیے دو گواہ ہیں. ویسے تو پورا قرآن علی کی مدح میں اترا ہے. کوئی سورہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے علی کی مدح نہیں کی. کسی سورت میں ایسی آیت موجود نہیں ہے کم از کم ایک ہی صحیح. 114 سورے ہیں نا, 112 سوروں میں اللہ نے کسی سورے میں 2 آیتیں, کسی میں 4 آیتیں, کسی میں 8 آیتیں, کسی میں 40 آیتیں, کسی میں 35 آیتیں, کوئی پورا سورہ علی کی شان میں اتار دیا. میں نے کہا 112, تو باقی 2 میں کیوں نہیں آئے؟ میں نام لوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں نہیں آئے. سورہ کافرون اور سورہ منافقون. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سورہ کافرون اور سورہ منافقون یہ 2 سورے ہیں جس میں اللہ نے علی کا ذکر نہیں کیا اور دنیا کو بتا دیا نہ کافروں سے علی کا تعلق ہے نہ منافقوں سے علی کا تعلق ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا یا علی تیرا ذکر وہ ذکر ہے اگر مجمع میں کرو تو منافق اور ہو جاتے ہیں مومن اور ہو جاتے. نہیں یا علی تیرا ذکر کرو تو شجرے کھلنے لگتے ہیں. حلالی اپنا پتہ دیتا ہے اور حرامی اپنا پتہ. حلالی اپنا پتہ دیتا ہے. ہر ایک سے علی نہیں پچتا. ہر ایک کے دل میں نہیں اترتا علی. یا کعبے میں اترتا ہے یا مومن کے دل میں اترتا ہے. بات بڑی ہے. کعبے میں اترتا ہے یا مومن کے دل میں اترتا ہے. مومن کے دل کی حیثیت کعبے جیسی ہے. اگر نہ ہوتی تو علی نہ آتا. علی کا آ جانا بتا رہا ہے. توجہ, بالکل آخری جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہر ایک دل میں علی نہیں اترتے اور جس دل میں اتر جائیں پھر گردن بھی کٹ جائے تو جسم سے علی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. کیوں آپ کو مثال مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, مجلس سے سننے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے اٹھے جتنے میرے دوست ہیں. مولا تمام سارے مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے. جو حاجتیں لے کے آئے ہو امام سجاد سب کی حاجتوں کو بھر لائیں. کوئی اس دروازے سے خالی نہ جائے. ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے, ان کے دینے میں کمی نہیں ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. ہمیں مانگنے کا سلیقہ یاد رکھیے گا. اگر کچھ نہیں مل رہا تو اس میں بھی مصلحت ہے. وہ بہتر جانتے ہیں. مومن وہی ہوتا ہے جب ملنے پہ بھی شکر کرے, نہ ملے تب بھی شکر کرے. ہر دل میں علی نہیں اترتے. جہاں اتر جائیں پھر نکلتے نہیں ہیں. ایک مثال سنا کے اسی پہ بات تمام. کس دل میں اتر گئے علی؟ کوفے کا بازار, ایک دکاندار نام میثم تمار. جزاک اللہ جزاک اللہ. آ گیا ہوں میں منزل تک. دکان لگا کے چھابڑی فروش ہے, کھجوریں بیچتا ہے. تمر سے تمار ہے. تمر کھجور کو کہتے ہیں, تمار بیچنے والا, کھجور بیچنے والا. میثم تمار چوک میں بیٹھا ہوا انتظار علی میں, کھجوریں بھی بیچتا ہے. علی کا دیدار کرنے کی امید بھی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. علی نے کہا میثم تجھے بتاؤں کہ تجھے کہاں قتل کیا جائے گا. لے کے چلے. کہنے لگے یہ کھجور کا درخت دیکھ رہا ہے, ابھی پودا ہے, جب جوان ہو جائے گا یہ درخت تجھے اسی درخت پہ سولی دی جائے گی. اگلے دن سے کام یہ کر دیا. میثم نے کھجوریں بعد میں بیچتا تھا, 2 ٹائم اس درخت کو پانی لگاتا تھا. کوئی اور ہوتا نا, کوئی اور ہوتا. وہ یا کوئی
याद आ गई मुसल्ले पे तो उस वक्त दुआ कर देना। यहाँ ना भी दाद दो, जितनी दे चुके हो इसी पे राजी। मौला तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो। दरख्त परवान चढ़ गया, मीसम के हाथ में हथकड़ियां आ गई। इब्न ज़ियाद का दरबार आ गया। दरबार में मीसम ने कहा, बुला के इब्न ज़ियाद ने पूछा, तू बहुत अली अली करता है, अली के फजाइल पढ़ता है? उसने कहा तो पढ़ता हूँ, फजीलत है ही अली की, और किसी की होती तो उसके पढ़ता, मुझे नजर ही अली की फजीलत आती है तो उसके फजाइल ही पढ़ूंगा। कहने लगा मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। तू क्या करवाएगा, जल्दी कर, मेरे मौला का वादा है मीसम तुझे कत्ल किया जाएगा। तो अच्छा, और क्या कहा था अली ने? कहा था तुझे सूली पे लटकाया जाएगा, तेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, हाथ पैर काट देने के बाद तेरी जबान बुद्धि से खींच ली जाएगी, और उसके बाद मीसम को कहने लगा अच्छा तो फिर मैं ऐसा करूंगा, तेरे हाथ भी कटवाऊंगा, पैर भी कटवाऊंगा, तुझे सूली पे भी लटकाऊंगा, तेरी जबान नहीं खिंचवाऊंगा। क्यों? उसने कहा क्यों नहीं खिंचवाएगा? उसने कहा अली ने कहा था कि तेरी जबान खींची जाएगी, माज़अल्लाह मैं अली को झूठा साबित करूंगा, जब तेरी मैं जबान ही नहीं खींचूंगा तो अली का कहा हुआ सच कैसे होगा? मीसम मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा अच्छा जो करना है जल्दी कर, मेरी इबादत में देर न कर। सूली पे मीसम को लटका दिया गया, इससे ज्यादा मैं जल्दी कर नहीं सकता, आमादा हो तो मेरे साथ शाहे नजफ की बारगाह में चलो। तारीख कहती है कि मीसम को सूली पे लटकाया गया। सूली ये नहीं गर्दन में डाल के फंदा नहीं लगाया जाता था, उस वक्त सूली ये दी जाती थी, हाथ पैर काट दिए जाते थे, खून बहना शुरू हो जाता था। जैसे जैसे खून बहता था आदमी की मौत हो जाती थी। उसने हाथ पैर कटवाए, खून निकलने लगा। मीसम की आंखें बंद होना शुरू हुई, कूफे का मजमा लगना शुरू हो गया। मीसम ने आवाज दी, आओ कूफे वालों तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। ये हक है जब तुम बोल पड़े हो, सलामत रहो, आबाद रहो। तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। कूफे वालों ने रश लगाना शुरू किया। उनका पहले तो सही सालिम अली के फजाइल सुनाता था, आज हाथ पैर कटवा के लहू बह रहा है, तब भी अली के फजाइल सुना रहा है। मीसम ने अंगड़ाई ली दरख्त पे, और ऐसे में तारीफ के लिए मीसम ने कहना शुरू किया मेरा अली वो है, तवज्जो, मेरा अली वो है जिसके लिए मुस्तफा ने कहा ना वाली मेरा अली वो है जिसके लिए कहा बना मदीना वाली, मेरा अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा ज़रबतो अली जद्दी जामिल खद्दा कब्ज़लो में इबादत समल है। मेरा अली वो है जिसके लिए कहा नादारुल हुक्मा वाली बाबा। मेरा अली वो है कि जिसके लिए कहा लहमो का लहमी दो कदमी, जिस्मों का जिसमें पूरा पूरा कसीदा अली की शान में मीसम पढ़ते 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 इस मंजिल पर पहुंचा। मेरा अली वो है जिसने खैबर फतह किया, मेरा अली वो है जिसने खंदक फतह किया, मेरा अली वो है जिसने अहद फतह किया, मेरा अली वो है जो रसूल के साथ रहा था, कभी भाग के नहीं गया, मेरा अली वो है जिसने मैदान कभी नहीं छोड़ा। तारीखी जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अचानक से मीसम का लहजा बदला। लहजा बदलने के बाद कहने लगा मीसम वो नजमे वालों, वो जो उसने बाप को वो कहलवाता वो उसका बेटा नहीं, उसका है, वो उसका नहीं, वो उसका है, वो उसका नहीं, वो उसका है। तारीख कहती है ऐसे में सिपाही दौड़ते हुए इब्ने ज़ियाद के सामने आए, आके कहने लगे इब्ने ज़ियाद जल्दी कर मीसम की जबान खिंचवा। उसने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने कहा वो सबके बापों का पता बता रहा, कहीं तेरे बाप का पता न बता। ऐसे में मिलते सारे हैदर हैदर जल्दी कर जबान खिंचवा, तेरे बाप का पता ना बताए कि तू किसका है, किसके नाम लगा हुआ है। वो दौड़ता हुआ गया, उसने कहा जल्दी जाओ मीसम की जबान खींच लो। सिपाही दौड़ते हुए आखिरी जुमला मीसम के सामने आए, आके कहने लगे, मीसम ने कहा किस लिए आए हो? कहने लगे तेरी जबान खींचने के लिए आए। कहा किसने कहा? कहने लगे इब्ने ज़ियाद ने कहा। मीसम ने मुंह में लुआब भरा, लुआब भर के चेहरे पे फेंक के कहने लगा आज जाके सुमैया के बेटे से कह देना मेरा अली कभी झूठ नहीं बोलता। कुरान की फिदा, कुरान
دا قرآن کس دا علی دے گھر دا قرآن دا خود نزول آند ہے علی دے نعرے نو جو بھی ملا بے سود آند ہے فضول آند ہے اصل حقیقت او دے نسب دی قرآن دا ہے اصول آند ہے علی دا منکر حرام زاد ہے میری آند رسول عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. رونے کے لیے آئے ہو, جس کے جنازے میں آئے ہو شہادت برادر عزیز عقیل محسن نقوی صاحب پڑھیں گے. 2 جملے سن لو. خون کا دریا 40 سال خون رویا ہے اپنے بابا کو. 20 محرم کو زہر ملا. اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. یقیناً 4 سال کی سکینہ آئی ہوئی ہے, دیکھ رہی ہے کون اس کے بھائی کو رونے کے لیے آیا. ایک جملہ ہی پڑھنا ہے میں نے مصائب کا, وہی قبول فرمانا. امام زمانہ تمہاری اس کوشش کاوش کو قبول فرمائے. جب زہر ملی نا رو کے کہتے تھے بابا بابا حسین میں آپ پہ رونے کا حق نہیں ادا کر سکا. 2 روایتیں سن لو. میرے مولا سجاد کی بھی ایک حدیث ہے وہ سنا دیتا ہوں, اور ایک امام حسین کی حدیث ہے. خدا کی قسم رونے والوں تمہارا بڑا اجر ہے جو تم رونے کے لیے آ جاتے ہو. فاطمہ اتنا تو کوئی اپنوں کو نہیں روتا, لیکن ان کو رونے میں نجات ہے. اللہ نے جب تمہیں خلق کیا تو تمہارے دل میں قبر حسین کی ایک چٹکی خاک ملا دی جو غم کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. رویا کرو, ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. عزاداروں میرے معصوم سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے چیخ مار کے کیوں رویا کریں؟ امام نے کہا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک امام حسین نے وجہ بتائی, ایک سید سجاد نے. امام حسین نے کہا اس لیے چیخ مار کے رویا کرو خدا تمہیں کربلا لے کے جائے, تم کربلا کی زیارت کرو تو دیکھنا کربلا کے روزے پہ جب امام حسین کے روزے میں داخل ہو تو ایک باہر دروازے پہ لکھی ہوئی عبارت ہے السلام علیکہ یا قتیل الابرار, میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہی حق ہے رونے کا. دوسری حدیث سید سجاد کی ہے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا ہم کیوں چیخ مار کے رویا کریں؟ کہنے لگے تجھے پتہ جو نہیں ہے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ہم میں کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا, اس کے سر پہ تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کر تیاری, میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے میرے مولا کو ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے زید, زیدی سادات جس کی نسل ہے. بڑا مقام ہے اس سیدزادے کا. تلوار چلانا سیکھی, باپ کے پاس آئے بابا زید نے تلوار چلانا سیکھ لی ہے. کہا اچھا میرا بیٹا. کہا بابا آپ آئیں گے میں مشق کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. سید سجاد نے کہا چل بیٹا میں دیکھتا ہوں تو کیسے لڑتا ہے. عزاداروں میں مر جاتا میں یہ جملے نہ پڑھتا, مقتل کے ایسے ہی جملے ہیں. تاریخ کہتی ہے ادھر 7 لوگ سامنے آئے, زید نے تلوار چلانا شروع کی, 7 کو زمین پہ جب گرا دیا نا, تاریخ کہتی ہے اب پلٹ کے دیکھا اور خوش تھا دل میں کہ باپ مجھے داد شجاعت دے گا. اب جو دیکھا تو بوڑھا باپ منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا ہے. یہی میرا مولا سجاد منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا ہے. دوڑتا ہوا زید قریب آیا, آ کے کہتا بابا کیا ہو گیا, کیا میں کوئی غلط لے رہا تھا؟ آواز نہیں زید, میں جب تجھے لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا. جوان میں بھی تھا, تلوار میرے پاس بھی تھی, لیکن کیا کرتا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. زید میں اکیلا نہیں تھا, کبھی کسی بازار میں
माओ के साथ, कभी किसी दरबार माओ के साथ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सदा बुलंद हो जाएगी तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा। 4 साल की मासूमा 7 साल से बहन भाई का अजीब रिश्ता होता है, खुदा की कसम। जहां सज्जाद मौला गवाह है, अज़ादारों मेरी माँ बहनों, ये जुमला तुम्हारे लिए है। ये तुम जानते हो, जिनके यहाँ छोटी औलाद है वो सब जानते हैं। साहिबाने औलाद, अगर किसी की बेटी रात को भाई के साथ चल रही हो ना, तो वो घबरा के भाई की ओट ले लेती है। भाई कहता है घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अज़ादारों वाहिद सकीना है। जब शाम का बाजार आया ना, सज्जाद के आगे कहती है घबरा नहीं, सकीना साथ है। अज़ादारों मक्तल कहता इतनी बेबसी किसी भाई पे नहीं देखी। अज़ादारों जब तमाचा लगता सकीना को, तारीख कहती है भाई के पास आके कहती भैया सज्जाद जालिम मुझे तमाचे मारता है। आवाज आई सकीना मेरे हाथ में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़िया है, कमर में लंगर है। आवाज आई भैया तुझसे शिकवा नहीं है, लेकिन जालिम को इतना कहे तुझे मारे सही लेकिन ताने ना दे। आवाज आई सकीना क्या ताना देता है? कहता मार के कहता बुला अब्बास को, बुला गाजी को। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही हक है जैसे तुम रो पड़े हो गई मजलिस। एक रिवायत तक चाहता हूं बहन का जिक्र करूं भाई की बारगाह में। शहादत तुम सुन लेना। सज्जाद तो उसी वक्त मर गया था जब मां के सर से चादर उतरी थी। अज़ादारों में जुमला आपके सामने करूं। अज़ादारों जब 10 मुहर्रम का दिन ढल गया ना, शाम गरीबा आ गई। खैमों में जब आग लगी हजारों तरफ से, ज़ैनब आलिया ने आके सज्जाद का शाना हिलाया। एक बेटा खैमों में आग लग गई है। इस वक्त मेरे मौला सज्जाद को ये नहीं पूछा कि अम्मा अकबर के सीने में बर्छी कैसे लगी, चचा के बाजू कैसे दबे हुए, ये नहीं पूछा सकीना से। ये नहीं पूछा बाबा कैसे मारा गया, ये नहीं पूछा तासिम के टुकड़े कैसे उठाए। बस एक बात पूछी कि मुझे बता तेरे सर पे चादर नहीं है, तेरी चादर कहाँ गई? अज़ादारों जो रोने के लिए आया है इस वक्त आलिया ने रो देगा सज्जाद जो तेरे बाबा का सर उतार रहा था, वो मेरे सर से चादर उतार दे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक जुमला छोड़ दिया मैंने। अल्लाह किसी भाई पे ये गुर्बत न लाए जो सज्जाद ने गुर्बत देखी। एक गुर्बत का जुमला सुन लो, मुझे इजाजत दो। बहुत रोती थी सकीना बाप को याद कर करके, बहुत गिरिया करती थी। अज़ादारों 4 साल की सकीना ने खुदा किसी बेटी पे ये वक्त न लाए। 7 कदम से बाप को कत्ल होते हुए देखा था। बाप का मंजर दिल से नहीं निकलता था, दिमाग से नहीं निकलता था। ताहिर दमिश्की कहता है मैं देख रहा था कि बच्ची रोज बहुत रोती है। ताहिर दमिश्की कहता मैंने यजीद से कहा यजीद बच्ची को सर भिजवा, आज बहुत रो रही है। मुझे नहीं पता कौन मातम करने के लिए आया है, कौन जाकिर सुनने आया है, कौन जिक्र सुनने आया है। जुमला सुनना। मक्तल कहता है ताहिर दमिश्की कहता है इस हरामजादे ने तश्त में रखा हुआ सर हुसैन का भिजवाया, इधर हुसैन का सर आया, हुसैन का सर मैंने सारा मजमून छोड़ दिया है। जैसे जिंदान में सर आया ना, हर बीबी उठी इस्तकबाल करती हुई वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह फातिमा। इधर सज्जाद ने सर लिया, सकीना के करीब आया, उधर आया जहां बहन 4 साल की मट्टी पे लेटी हुई थी। आवाज देते कहते सकीना जाग बाबा का सर आया है, सकीना जाग बाबा का सर आया है। इधर बच्ची ने सर लिया, सर लेके अपने सीने पे रखा। बाबा मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज मेरे सीने पे सो। बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता, सारे छोटी कहते कहते हम मर जाता शिया में जुमला न पड़ता। उसके बाद कहती है बाबा आंखें खोल देख, तूने कभी देखा है कोई 4 साल में ज़ईफ हुआ हो? और तेरी बेटी 4 साल में ज़ईफ हो गई है। बाबा आंखें खोल, सकीना की तस्वीरें टूट गई है। अज़ादारों मक्तल कहता है कुछ देर के बाद आवाज आना बंद हो गई। वो सज्जाद की गुर्बत सुनने वालों, ये सबसे बड़ी गुर्बत थी। सकीना का जनाजा हथकड़ियों वाले हाथों में, कभी किसी बाजार